الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام حضرت مولانا محمد زید ایوبی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، جامعہ ثانوی العلوم للبنات کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب حفظہ اللہ، اساتذہ جامعہ، طالبات جامعہ، معلمات جامعہ، اور آج کی اس مجلس کے صاحب اعزاز بلکہ اصحاب اعزاز حضرات حجاج کرام، جامعہ ثانوی العلوم للبنات کے اس کیمپس میں آج ناظم جامعہ اور معلمات و طالبات جامعہ کی طرف سے ان سال حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے والے حاجیوں اور حجین صاحبات کا اعزاز اور استقبال رکھا گیا ہے۔ یہ اعزاز اور استقبال کیا ہے؟ یہ دراصل محبت کا اظہار ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے سفر کرتے ہیں، حرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں، دراصل یہ ان کا ایک انفرادی عمل صرف نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں تو پوری قوم کے اور پورے معاشرے کے نمائندے اور ترجمان بن کر جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے پورے سماج اور پورے معاشرے اور پوری امت مسلمہ کی وہاں نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے سماج کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے والے ہر شخص سے، ہر صاحب ایمان کو ایک والہانہ محبت ہو جاتی ہے، ایک والہانہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس استقبال اور اس اعزاز کی بس یہی حقیقت ہے کہ قوم کے افراد یہ محبتوں کا نذرانہ اور محبتوں کی سوغات پیش کرتے ہیں، ورنہ کسی بھی فریضے کی ادائیگی کے بعد کسی اعزاز اور استقبال کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی فریضے کی ادائیگی کے بعد استقبال اور اعزاز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فرض ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو ہم نے اگر نبھایا ہے تو کوئی کمال نہیں کیا ہے۔ اور خاص طور سے حج بیت اللہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی توفیق، اس کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم ایک قدم بھی اس عبادت کے لیے نہیں اٹھا سکتے۔ ایسے تو آدمی دنیا میں ہر چیز میں اللہ کی مدد اور نصرت کا محتاج ہے،
لیکن جو لوگ سفر حج کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس سفر کے اندر قدم قدم پر اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندے کی یہ استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ اس فریضے کو انجام دے سکے. سارے اسباب اور وسائل اور روپیے پیسے آدمی لگاتا ہے اور بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے جس اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچ رہے ہوتے ہیں اس اللہ کو ہمارے روپیے پیسے اسباب و وسائل کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپیہ لگایا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشقتیں برداشت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے بڑے اسباب و وسائل اختیار کیے، لیکن وہ اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے. ایسے لاکھوں اور کروڑوں روپیے کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں. ایسی ہزاروں محنتیں اور مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتی ہے. وہ اللہ بے نیاز ہے. دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی بھی ہیں، لیکن حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، مجاہدیں کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن سفر حج کی مشقت ان کا مقدر نہیں بنتی. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے حج بیت اللہ کے فریضے اور مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت کے لیے چنا، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محض توفیق الہی سے ہوا. ہمارے روپی پیسے اسباب وسائل سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ان کی کوئی وقت اور قیمت نہیں اللہ کی نگاہ میں. وہ تو بس اللہ کی توفیق تھی. اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا، اللہ نے کروڑوں لوگوں میں ہمیں چن لیا اور اپنی بارگاہ میں بلا لیا. ورنہ نہ ہمارے اعمال ایسے تھے، نہ ہماری زندگی ایسی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے. اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ حاجیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ بغیر استحقاق کے آپ نے ہم کو اپنی بارگاہ میں بلایا. ہم صاحب استطاعت تھے، روپیے پیسے والے تھے، اس لیے اللہ آپ نے بلایا. ایسا نہیں. لاکھوں کروڑوں پیسے والے ہیں لیکن اس سعادت سے ہم بھی محروم ہیں. اللہ نے محض اپنی توفیق سے ہمارا انتخاب کیا اور اس سرزمین پر ہمیں بلا لیا. نہ جانے کتنے بندگان خدا اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، نہ جانے کتنے دل اس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، نہ جانے کتنے علماء اور صلحاء راتوں میں اٹھ کر اس سعادت کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہتے ہیں. ان سب کے درمیان اللہ نے ہمارا انتخاب کیا. اگر ہم سوچیں گے، غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ واقعی ہمارے اندر کوئی ایسی خصوصیت اور قابلیت نہیں تھی کہ اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا لیتے، اللہ اپنے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرما دیتے، اللہ ہم کو روزے اطہر پر حاضری نصیب فرما دیتے. ایسی کوئی قابلیت اور کوئی صلاحیت ہمارے اندر نہیں تھی. اللہ نے محض اپنی توفیق سے بلایا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے، اور ذرا بھی اپنے دل کے اندر غرور اور تکبر نہیں آنے دینا چاہیے. ذرا بھی کوئی بڑا پن کا احساس اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم حج کر کے آ گئے ہیں تو اب ہم اوروں سے ممتاز ہو گئے، ہم حج کر کے آ گئے ہیں تو اب معاشرے کے اندر ہمارا ایک مقام اور مرتبہ بن گیا ہے. حاشا وکلا، ایسا کوئی جذبہ اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے، ورنہ یہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے اس مقدس سفر حج کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے. علماء تو یہاں تک کہ لکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر یہ احساس اور یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے
کہ لوگ ہم کو حاجی کہہ کے پکارے، لوگ ہم کو حاجی اور حجی کہہ کے پکارے، یہ خواہش اور یہ تمنا بھی ہمارے دلوں کے نہاخانوں کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اللہ معاف کرے آج صورتحال ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی دعوت نامے اور رقعے پر ایک حاجی کے ساتھ اگر حاجی لکھ کر نہیں آیا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں حج کر کے آیا، آپ نے میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا، حجی نہیں لکھا۔ یہ انتہائی گری ہوئی سطحی بات ہے، اس طرح کا کوئی جذبہ اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اس سفر حج کے فوائد اور منافع کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عبادتوں کے مختلف منافع اور فوائد بیان فرمائے، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر عبادت کے لیے جہاں اللہ کے یہاں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے منافع ہمیں ملتے ہیں، وہی دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے منافع ہوتے ہیں جو اس عبادت کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے منافع اللہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ پر نماز پڑھنے والے کو ایک فوری فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا ہی میں برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے رک جاتا ہے۔ روزے کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کا ایک فوری فائدہ یہ ہے کہ اس سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر اللہ کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر اللہ کا ایک فوری فائدہ اور نفع یہ ہے کہ اس سے اطمینان قلب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو مختلف عبادتوں کے مختلف فوائد اور منافع ہیں جن کا صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے، لیکن حج کے جو فوائد اور منافع ہیں قرآن مجید نے اس کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں ایک عجیب انداز سے اللہ نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے کہ آپ سارے انسانوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، صدا بلند کر دیجئے، آواز لگا دیجئے، لوگ دور دراز کے علاقے سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر سفر کر کے آپ تک آئیں گے، مکہ مکرمہ تک آئیں گے۔ دبلی پتلی اونٹنیوں کا ذکر اس لیے کہ اتنی لمبی مسافت سے لوگ آئیں گے کہ سفر کرتے کرتے ان کی موٹی تازی اونٹنیاں بھی دبلی پتلی ہو جائیں۔ گویا دنیا کے کونے کونے سے لوگ بیت اللہ آئیں گے حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور پھر آگے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع کا خود مشاہدہ کریں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع اور فوائد کا خود مشاہدہ کر لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج بیت اللہ کے جو منافع اور فوائد ہیں وہ سننے اور بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ تو مشاہدہ کرنے سے تعلق ہے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت میسر آ گئی اور وہ بیت اللہ کے دیدار سے
فیضیاب ہو گئے اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا، روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، ریاض الجنہ میں قدم رکھا، اب آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کو کیا فائدہ ملا، ان کو کیا منافع ملے۔ سچی بات یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے اس سفر سے جو انسان کو فائدے اور منافع حاصل ہوتے ہیں وہ بیان سے بالاتر ہوتے ہیں۔ اس کی داستان سنائی نہیں جا سکتی، اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق روح سے ہے۔ انسان کو کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اس کی سوچ و فکر بدل جاتی ہے، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اللہ سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رجوع اللہ، انابت اللہ کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو کوئی الفاظ کا جامع پہچان نہیں سکتا، پہنا نہیں سکتا۔ جتنے حجاج کرام ہیں وہ سب ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ کم از کم وہاں پہنچ کر تو ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی، بڑے سے بڑا فاسق، بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب سرزمین مکہ میں قدم رکھتا ہے اور بیت اللہ پر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے تو دل کی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ واقعی آدمی اپنے گناہوں سے غائب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایسی ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے کہ بیت اللہ پر نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، کہ اس کے اندر ایک روحانی کیفیت۔ اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر حدود حرم میں، مسجد حرام میں جتنے اللہ کے شعائر ہیں ان سب شعائر کی زیارت کر کے اور سارے اعمال و ارکان کو ادا کرتے وقت غیر معمولی کیفیت رہتی۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر جب آدمی قدم رکھتا ہے اس وقت اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس سرزمین کے چپے چپے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں اس پر میں اپنے قدم کیسے رکھوں۔ آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کر کے روضہ اطہر پر جب وہ پہنچتا ہے تو گناہوں کی کٹھری لے کر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوتا ہے تو ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی، عشق و محبت کا ایک سیلاب سینوں سے امڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی ندامت اور پشیمانی سے نگاہیں پست ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں وہ قرآنی آیات کو اور اس وقت کے احکامات کو یاد کر کے اور زیادہ ان کی کیفیت متغیر ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر اس سے قبل جب ہمارا سفر ہوا تھا تو وہاں روضے کی جالیوں پر جو آیت شریفہ میں نے دیکھی تھی، اب وہ آیت شریفہ نہیں ہے، اس کی جگہ دوسری آیت ہے، لیکن اس وقت جو آیت شریفہ تھی اس آیت شریفہ پر نظر پڑتے ہی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ آیت شریفہ روضہ اطہر کی جالیوں پر یہ لکھی ہوئی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ یہ نہ پڑھنا شروع میں کیا ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہ یہ اہل ایمان جب ان سے گناہوں کا ارتکاب ہوا، نافرمانیوں اور اللہ کی حکم دوریوں کا ان سے ارتکاب ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے؟ اگر ایسا ہوتا
کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، آپ کے پاس آ جاتے اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے توبہ اور استغفار کر دیتے، تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اپنے آپ پر جن لوگوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے ظلم کر رکھا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائے۔ اب عہد رسالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو صحابہ کرام کے لیے مواقع تھے کہ وہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، رسول اللہ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دیتے تھے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو روزہ اطہر پر حاضر ہو کر اگر اس کیفیت کے ساتھ کہ آدمی اپنے گناہوں کا استحضار کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی چیز کا حوالہ دے کہ اللہ ہم نے آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے محبوب کے در پر اپنی گناہوں کی گٹھریوں کو لے کر آگے ہیں، اب آپ کی بارگاہ میں بھی استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار فرما دے، دعا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ بخش دیجیے۔ عجیب و غریب کیفیات سے آدمی گزرتا ہے، یہ وہ منافع ہیں کہ جن کا آدمی خود مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب امتیاز ہے حج کی اس عبادت کا کہ دیگر تمام عبادتوں کے فوائد اور منافع کو تو صراحتاً بیان کر دیا گیا، لیکن حج کے فوائد اور اس کے منافع سے متعلق کہا گیا کہ اس کا مشاہدہ کر کے دیکھو، اس کی حقیقت کا ادراک مشاہدے پر موقوف ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ان کیفیات کے ساتھ یعنی رجوع اللہ، توبہ و انابت، اللہ کی عظمت کا استحضار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا استحضار اور پھر اللہ اس کے رسول سے بے پناہ عشق و محبت کے ساتھ اگر یہ سفر ہوا ہے تو یقیناً اس کے منافع اور فوائد غیر معمولی ہیں جو انسان کی اب بقیہ زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے کافی۔ اور سچی بات یہی ہے کہ حج کی اس عبادت کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد کی زندگی دینی اعتبار سے حج سے پہلے کی زندگی سے بہتر ہو جائے۔ علماء کرام نے حج کی قبولیت کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ ایک علامت تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ شیطان کو کنکری مارتا ہے یعنی رمیے جمار کا جو عمل انجام دیتا ہے تو جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکری آسمانوں پر اٹھا دی جائے، وہ نظر نہیں آتی، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے اس کی کنکری پڑی ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کی کنکری اٹھا لی گئی اور کس کی کنکری پڑی رہ گئی۔ اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کی کنکری اٹھا لی گئی اور کس کی کنکری پڑی رہ گئی، لیکن حج کی قبولیت کی ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسری 2 علامتیں علماء کرام نے اپنے تجربات سے اور دیگر نصوص دینیہ سے بیان فرمائی۔ اس میں ایک یہی ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد اگر انسان کی زندگی میں ایک دینی انقلاب آیا ہو اور پہلے سے زیادہ فرائض و واجبات کا اس نے اہتمام شروع کر دیا، اگر پہلے سے کرتا رہا ہے تو بہت زیادہ ہو گیا،
اور اگر پہلے فرائض و واجبات کا اہتمام نہیں کرتا تھا تو اب اس نے کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے ترازو اور میزان میں ہم سب اپنے حج کو تول سکتے ہیں، ہم سب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، دینی بیداری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اور پہلے سے زیادہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا حج قبول، اور اگر خدا نخواستہ ہماری وہی حالت ہے جو حج کو جانے سے پہلے تھی، تو یہ فکر مندی کی علامت، یہ فکر مندی کی علامت ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، اب بھی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اب بھی جو ہے فرائض و واجبات چھوٹ رہے ہیں، اب بھی میں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق ادا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اب بھی جو ہے مجھ سے گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حج قبول نہیں ہوا ہے، تو توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، انشاءاللہ وہ حج مقبول ہو جائے، اور اپنا طرز زندگی بدل دے، انشاءاللہ حج مقبول ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، حج کا ادا ہونا الگ چیز ہے اور قبول ہو جانا الگ چیز ہے۔ فرائض و واجبات، حج کے جو فرائض و واجبات ہیں، جو ارکان ہیں، وہ ادا کر لیے گئے تو حج ادا ہو گیا۔ اور حج کے ادائیگی میں دو ہی سب سے بڑا رکن ہے اور فریضہ ہے، ایک ہے وقوف عرفات، خواہ وہ 1 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اور دوسرے ہے طواف زیارت۔ یہ دو چیزیں حج میں فرض ہیں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ یا تو واجبات میں سے ہیں یا تو سنن و مستحبات میں سے ہیں، آداب میں سے۔ تو جس نے فرائض و واجبات کو ادا کر لیا تو حج اس کا ادا ہو گیا، وہ اس فریضے سے سبکدوش ہو گیا۔ اب اللہ کے یہاں یہ پکڑ نہیں ہوگی کہ تم پر حج فرض تھا، تم نے حج نہیں کیا۔ لیکن حج کا مقبول ہونا یہ ہے کہ فرائض کی، فریضے کی ادائیگی کے بعد جو اجر و ثواب ملنا چاہیے، جو اس کے ثمرات اور اثرات مرتب ہونا چاہیے، وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس کا تعلق حج کے قبول ہونے سے۔ اس لیے حج تو سب کا ادا ہو جاتا ہے، اتنا ماشاءاللہ جو وقوف نہ کرے اور جو طواف زیارت نہ کرے اسی کا حج نہیں ہوگا، باقی تو سب کا ہو جائے گا۔ لیکن قبول کن کا ہوگا؟ قبول انہی کا ہوگا کہ جنہوں نے آداب و مستحبات کے رعایت کے ساتھ حج کیا ہے اور ان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ تیسری علامت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حج کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ حج سے واپس آ جانے کے بعد آدمی کے اندر دوبارہ حج اور عمرہ کرنے اور اس سرزمین پر حاضر ہونے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس علامت کو سن کر ذرا ٹھارس بنتی کہ ہمارا بھی شاید حج قبول ہوا ہوگا، اس لیے کہ اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دلی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد وہاں دوبارہ حاضری کا اشتیاق اور شوق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں کے ذریعے حج کی قبولیت کو ناپا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ آسان میں جواب دے دیجیے۔ بہرحال ہر حاجی کو اللہ کی شان کریمی سے یہ قوی امید رکھنا چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا حج ضرور قبول ہوا ہو، اس لیے کہ اس کریم آقا کی شان رحیمی سے بعید ہے کہ اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں اپنے گھر بلائیں اور پھر بغیر نوازے ہوئے اسے واپس کریں۔ کوئی شریف آدمی، کوئی سخی آدمی
اپنے گھر آنے والے مہمان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا. اس لیے ہم بھی یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے ہم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے. اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا. ہمارے تمام گناہوں پر اللہ نے قلم عفو پھیر دیا ہے اور اب ہمارے لیے ایک نئی زندگی. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور اس طرح حج کیا کہ اس نے کوئی گناہ اور بے حیائی کا کام نہیں کیا, کسی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کیا, وہ اس طرح حج سے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ وہ دن جس دن کے اس کی ماں نے اس کو جنا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے گناہ ہوتا ہے, اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, بے قصور ہوتا ہے. ایسے ہی حاجی جب پورے اہتمام کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, آداب کے ساتھ حج ادا کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے نومولود بچہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. بہرحال اللہ نے بہت بڑی سعادت سے ہم کو اور آپ کو بہرور فرمایا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حج کے بعد کی زندگی میں ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی سعادت سے جب نوازا ہے تو اب ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن کر بقیہ زندگی گزاریں. حج سے واپس آ جانے کے بعد علماء کرام لکھتے ہیں کہ آدمی کو حج کے سفر میں پیش آنے والے مشقتوں کو اور تکالیف کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہیے, بلکہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. سفر ہوتا ہے, سفر میں تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہی ہیں. اس لیے سفر حج کی تکالیف اور مشقتوں کو ہم بیان نہ کریں. ایک عام رجحان یہ بن گیا ہے کہ لوگوں سے جب حاجیوں سے جب پوچھا جاتا ہے خیر خیریت تو فوراً وہ ساری داستان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہوا ویسا ہوا, مینا میں اتنی تکلیف, مزدلفہ میں اتنی تکلیف, ارے عرفات میں اتنی تکلیف, ارے وہ عزیزیہ میں ایسی بلڈنگ مل گئی تھی, ایسے وہاں ناقص انتظامات تھے, یہ وہ ساری دنیا کی تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, محترم حاجیوں اور حجین صاحبان, یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہم اللہ کے مہمان بن کر گئے تھے, اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر ادا کریں. ارے یہ کیا کم ہے کہ اس سرزمین پر ہم حاضر ہوں گے. یہ وہ سرزمین تھی کہ اگر سر کے بل جانا پڑتا تو ہم وہاں سر کے بل حاضر ہوتے. ہزار مشقتیں اگر اس کے لیے برداشت کرنا پڑے تو وہ سب ہینچ ہے, اس لیے کہ اس کے فوائد اور منافع غیر معمولی. مینا عرفات میں پہنچ کر لوگ وہاں کے انتظامات کے نقائص اور کمیوں کو ایسا اجاگر کرتے ہیں کہ جو ساری سہولتیں فراہم کی گئی اس کو بھول جاتے ہیں. عرفات کے خیمے میں ہم نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں اب ماشاءاللہ ٹینٹ لگا دیا گیا ہے اور اس ٹینٹ کے اندر اے سی کا اور کولر کا انتظام کیا گیا. کچھ سالوں پہلے تک تو یہ تھا کہ چنچلاتی ہوئی دھوپ میں حجاج کرام دن بھر وقت گزارا کرتے تھے, ایک ایک درخت کی ایک ایک ٹہنی کا سایہ تلاش کیا کرتے تھے. اور اب کچھ برسوں سے ٹینٹ لگنے لگا ہے اور اب اس ٹینٹ کے اندر کولر اور اے سی کا انتظام ہو گیا ہے. لیکن گنہگار آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں پہنچ کر لوگ آپس میں تو میں اور تکرار اس بات پر کر رہے ہیں کہ کولر اور اے سی کی ہوا کا رخ ہماری طرف ہونا چاہیے اور وہ کہتا ہے کہ ہماری طرف ہونی چاہیے. اسی پر تکرار ہو, اسی پر جھگڑا ہو. نماز ظہر کے بعد پھر میں نے اس وقت مختصر سے وقت میں باقاعدہ بیان کیا کہ اللہ کے بندوں, ہم اتنی عافیت میں ہیں کہ ہمارے سروں پر سایہ ہے, ایک ٹینٹ ہے, اس کے اندر کولر بھی ہے, اے سی بھی ہے. اب گرمی ہی اتنی ہے
کہ کتنا بھی انتظام کر لیا جائے کولر اور اے سی کا سب فیل ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام تو چنچلاتی ہوئی دھوپ میں یہاں وقوف کیا کرتے تھے. چند برسوں پہلے تک سارے ہی لوگ اسی طرح سے دھوپ میں وقوف کیا کرتے تھے. آج ہمیں ٹینٹ میسر ہے, ہمارے لیے عافیت ہے, اس پر شکر ادا کرنا. لیکن ہم ذرا سی معمولی باتوں پر ناشکری کا اظہار کر کے آپس میں دو نہ کریں. تو تکالیف اور مشقتوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے. اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مشقتوں کو بہت زیادہ بیان کر دیا جائے اور اس میں لوگ مبالغہ بھی بہت کرتے ہیں, مبالغہ کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے, تو بہت سے لوگوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. ارے نہیں بھائی, حج تو ہمارے بس کی بات ہے, ہم تو حج نہیں کر سکتے. ہمتیں پست ہو جائیں گی تو گویا ہم حج بیت اللہ سے روکنے والے بن جائیں گے. اس لیے حج بیت اللہ کے سفر کی داستان ہمیشہ اس انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر شوق پیدا, لوگوں کے اندر جذبات ایسے امڑ آئیں کہ بس حج اور عمرے کے لیے وہ بالکل بے قرار ہو جائیں اور ہر طرح کے اسباب و وسائل اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمیں بھی حج کے لیے عمرے کے لیے جانا ہے. تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. دوسرے یہ کہ حج سے واپس آ جانے کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بہت یاد رکھو, اللہ نے ایک نئی زندگی دے دی ہے. پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں, تو اب دوبارہ وہی گناہ اپنے کھاتے میں, اپنے اکاؤنٹ میں درج نہ کروائیں. اس کے لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے, اور خاص طور سے نمازوں کا اہتمام ہو, ذکر و تلاوت کا اہتمام ہو. حج سے واپس آ جانے کے بعد بھی ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں, فجر کی نمازوں کا اہتمام ہے, تو بڑی فکر مندی کی بات, بڑی تشویش کی بات. اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا, اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کی عبادت میں ہمدن منہمک کری ہیں. تو نمازوں کا غیر معمولی احترام, تلاوت کا, ذکر اللہ کا غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ اب تک کہ جس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے, اب اس کا حق ہم ادا کر دیں. یہ تبدیلی آنی چاہیے. اور اس کے علاوہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حج کے واپس آ جانے کے بعد پھر حرام مال سے اجتناب کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. حرام اور مشتبہ مال ہماری جو ہے ہمارے گھر میں نہ آئے, ہمارے حلق کے نیچے نہ اترے. ہر اعتبار سے ہم حرام اور مشتبہ مال سے, غذا سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں, اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حج کی نورانیت کو ختم کر دیں, اور حج کے اس سفر سے جو روحانی انقلاب دل کے اندر پیدا ہوا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ وہ نورانیت اور وہ روحانیت دیر تک باقی رہے. اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے اس فریضے سے متعلق اپنے دل میں کوئی دکھاوے اور ریا کا جذبہ ہم اپنے اندر نہ آئے. کسی طرح کے اعزاز اور استقبال کی طلب اور چاہت ہمارے دلوں کے اندر نہ رہے. اور ایک چیز یہ کہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے اب جو ایک رواج بڑھتا جا رہا ہے لمبی چوڑی دعوتیں کرنا, اس سے بھی اجتناب کیجیے. یہ لمبی چوڑی دعوتیں یہ بھی ریا, شہرت پر دکھاوے کا ذریعہ بنتی ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لوگوں سے ملاقات بھی کیجیے, معافی تلافی بھی کیجیے, سب کچھ ہے, لیکن یہ دعوتیں کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. آدمی لمبی چوڑی دعوتیں چل رہا ہے, دیگیں چڑھا رہا ہے, منڈپ لگا رہا ہے, لائٹنگ ہو رہی ہے, کیوں؟ حج کے لیے. ارے بھائی حج کے لیے جا رہے ہیں, ذرا کبھی ہم نے سوچا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طرف, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طرف. ارے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک مجرم کی طرح ہم جا رہے ہیں, گناہوں کی وزنی گٹھری لے کر, اپنی پیٹھ پر ایک وزنی گٹھری لے کر ہم جا رہے ہیں. ایک مجرم اور گنہگار کو کیا اس طرح جو ہے وہ استقبال کی ضرورت ہے؟ ہم یہ محسوس کریں, لوگوں کے اندر محبت ہوتی ہے, تعلق ہوتا ہے والا, لیکن ہمارے اندر یہ چاہتے ہیں, اس لیے ہم یہ اہتمام کریں. اور اسی طرح لوگوں کی بہت ساری دعوتیں قبول کرنے کا یہ رجحان, حج کو جا رہے ہیں 1 مہینہ پہلے سے دعوت شروع,
صبح شام دعوت بک ہے، رشتہ داروں کی، دوستوں کی طرف سے دعوت دینے والے بھی احتیاط کریں کہ یہ تو ضروری نہیں ہے، اور دعوت لینے والے بھی بھائی احتیاط کریں کہ دعوت لینے کی ضرورت نہیں ہے، خوب دعوتیں کھا کے جائیں گے وہاں طبیعت خراب، وہاں پہنچ کر پیٹ خراب. تو ان سب سے احتیاط کریں. اور تحفے کا جو لین دین ہوتا ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے. حج کو جانے سے پہلے جو بہت سارے جوڑے آ جاتے ہیں، تحفے آ جاتے ہیں، اس کو اگر ضروری سمجھا گیا تو یہ بدعت ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کا ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں کے تحفے آپ نے قبول کیے ہیں، اب مکہ اور مدینے کی سرزمین پر یہ فکریں رہتی ہیں ان کے لیے ہم یہاں سے کیا تحفہ لے کر جائیں. ارے بولے وہ جوڑا دیے اپنے کو بھی دینا پڑے، وہ تحفہ دیے اپنے کو بھی تحفہ دینا پڑے. اب اسی میں پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے یہ لینا ہے، اس کے لیے یہ لینا ہے. عبادتیں چھوڑ کر شاپنگ، مارکیٹ، بازار جا رہے ہیں. دوڑ کے لوگ مکے سے جدہ بھی جاتے ہیں. تعجب ہوتا ہے اتنی دور شاپنگ کے لیے جاتے. ہمارے گاؤں والے تو اس میں سرے فہرست کہاں کی مارکیٹ ڈھونڈ کے نکال کے لے آتے. یہاں یہ سستا مل رہا ہے، وہاں وہ سستا مل رہا ہے. ارے اتنی شاپنگ مارکیٹ کیوں؟ تو میں نے تجزیہ کیا تو ایک چیز یہ بھی وجہ مجھے محسوس ہوئی کہ بہت ساروں کا ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپس ریٹرن کرنا تو ضروری ہے نا، اور نہیں کریں گے تو بولیں گے دیکھو ہمارا ہدیہ لیا وہاں سے کچھ لائے نہیں ہمارے. تو بھائی نہ لو نہ دینے کی ضرورت پڑے. دینا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، آدمی زمزم کھجور دیتا ہے، کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے گھر کے، آدمی کچھ نہ کچھ لاتا ہے. لیکن یہ جو تحفے کے لین دین ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے، اس پر قابو پانا ضروری ہے، ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی وہاں یکسوئی کے ساتھ رہے. کیا چیز نہیں ملتی ممبئی میں، سب آدمی لے سکتا ہے. بہرحال وہاں سے آدمی لاتا ہے، کچھ نہ کچھ لاتا ہے، ہم بھی لائے. لیکن وہ جو ایک عوامی رجحان ہے غیر معمولی طور پر جو ہے وہ خریداری کرنا اور یہاں تحفے لے کر پھر ان کو ریٹرن کرنے کے لیے فکر مند رہنا، اس کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کی ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ مستجاب بنائے. حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے آثار ملتے ہیں کہ 40 دن تک کے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. اللہ جزائے خیر دے مولانا عبد الرحمن صاحب حفظہ اللہ اور ان کے پورے اسٹاف کو کہ آج انہوں نے ایک ایسی تقریب کا انعقاد کیا جس میں ایک مذاکرہ ہو گیا اور حج کے بعد کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اس پر تھوڑا سا مذاکرہ ہو گیا. اللہ نے چاہا تو یہ کہنا سننا ہم سب کو نفع پہنچائے گا. وآخر دعوانا